روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ سید حسنین شاہ صاحب؟ ٹھیک؟ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں، آپ خیریت سے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ ابتدا میں ایک خاص روحانی علاج، ایک خاص وظیفہ آپ کو عرض کرنا ہے۔ آج کل چونکہ گرمی کی شدت ہے، بالخصوص ملک پاکستان میں گرمی کا ایک زور ہے، گرمی اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ تیز دھوپ، بڑھتا ہوا درجہ حرارت، ایک حبس، ایک گرمی کا ماحول ہے۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں نا، درجہ حرارت کا بڑھنا، تیز دھوپ کا ہونا، یہ نہ صرف جسمانی کمزوری، پانی کی کمی اور تھکن کا سبب بنتے ہیں، بلکہ مختلف بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے، گرمی کی شدت سے بچنے، لو سے محفوظ رہنے، اور گرمی دانوں کا بھی ایک زور بڑھ جاتا ہے اس موسم میں، تو گرمی دانوں سے حفاظت کا، تو ان تمام امراض سے حفاظت کے لیے انشاءاللہ الکریم کچھ خاص وظائف، خاص روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور اس گرمی کے موسم میں ہماری فیملی کی انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین، گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے، گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، لو لگنے سے محفوظ رہنے کے لیے، گرمی دانوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وظائف نوٹ کیجئے گا۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ ہمارے تمام ہی ناظرین کو چاہیے کہ گرمی کے اس موسم میں کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بکثرت پڑھنا ہے یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یہ بکثرت پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم گرمی کی شدت سے الحمدللہ سوجل محفوظ رہیں گے، اور پیاس سے بھی امن ملے گا۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ، گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے عموماً اس موسم میں بعض اوقات کمزوری ہو جاتی ہے، لو لگ جاتی ہے، مختلف امراض لگ جاتے ہیں، تو گرمی کے موسم میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے یا ماجیدو، یا ماجیدو۔ یہ دوسرا وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یا ماجیدو، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نے لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے یہ اس گرمی کے موسم میں پینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گرمی سے ہونے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اور چونکہ گرمی کے موسم میں لوگ مختلف قسم کے مشروبات پیتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، کون سا مشروب، کون سا شربت پینا ہے، کون سا نہیں پینا، اس کی بھی پہچان ہمیں ہونا چاہیے۔ تو المختصر یہ لیمو پانی کا استعمال کریں، جسمانی حوالے سے بہت فائدے مند بھی ہے، اور یہ بھی ایک معتدل ہونا چاہیے، زیادہ تیز ٹھنڈا نہ ہو، صحیح۔ اور 10 مرتبہ یا ماجیدو پڑھ کر لیمو پانی پر دم کریں اور یہ آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے گرمی دانوں سے محفوظ رہنے کا۔ اچھا، گرمی کے موسم میں بچوں کو، بڑوں کو، بڑی عمر کے افراد کو جو ہے نا گرمی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے رقیب یا رقیبو، 3 ٹائم، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے جسم کے جس حصے پر دانے ہیں وہاں پر آپ ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گرمی دانوں سے نجات حاصل ہوگی۔ تو یہ 3 وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے۔ اولا آپ کو بتایا گیا کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، دوسرا وظیفہ آپ کو بتایا گیا کہ گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، تیسرا وظیفہ بتایا گیا
آپ کو گرمی دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج۔ تو گرمی کے موسم میں خود بھی ان وظائف پر عمل کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھیں، دیگر ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، پڑھ کر اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر، گھر والوں پر، گھر میں بڑی عمر کے افراد ہیں تو ان پر بھی دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے گرمی کے اس موسم میں ہیٹ اسٹروک کا بھی سننے میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہماری فیملی کی حفاظت رہے گی۔ یہ تو ہوئے روحانی علاج، کچھ خاص وظائف۔ اب آئیے آخر میں ایک گھریلو علاج بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جن کے جسم پر گرمی دانے نکل آئے ہیں۔ ایک خاص عمل میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ گرمی دانے اگر ستاتی ہوں، کسی کو گرمی دانے جسم پر نکل آئیں تو نیم کی 11 کونپلیں، اچھا یہ 11 کونپلیں کیا ہوتی ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ نیم کا جو درخت ہوتا ہے تو نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو کونپل کہا جاتا ہے۔ تو یہ 11 کونپلیں 7 دن تک، اور اگر تکلیف زیادہ ہو، گرمی دانے زیادہ نکل آئے تو پھر 40 دن تک یہ نہار منہ سے مراد ہوتا ہے کہ ناشتے سے قبل خالی پیٹ، دیکھیے خالی پیٹ آپ نے پانی کے ساتھ یہ کھانا ہے، صحیح ہے نا؟ صرف آپ نے یہ 11 کونپلیں چھوٹی چھوٹی پتیاں نیم کے درخت کی، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گرمی دانے، پھوڑے، پھنسیاں باڈی پر، جسم پر جو نکل آتے ہیں انشاءاللہ الکریم ان سے حفاظت رہے گی، اور اگر ہو چکے ہیں کسی کو تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لینا تو انشاءاللہ الکریم گرمی دانے نکلیں گے ہی نہیں، حفاظت رہے گی الحمدللہ۔ تو جن کو جسمانی طور پر پرابلم رہتی ہے، گرمی دانے زیادہ نکل آتے ہوں تو اس کا بھی عمل کریں، لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے احتیاطاً مشورہ یہ ہے کہ اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہر ایک کی جسمانی کیفیت، ہر ایک کا جو جسمانی طبعی جو کیفیات ہوتی ہیں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا سرد مزاج ہوتا ہے تو کسی کا گرم مزاج ہوتا ہے، اچھا کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے تو کسی کا صفراوی مزاج ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے جسمانی لحاظ سے یہ مزاج ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے طبیب کے مشورے سے اس پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک نے چاہا تو فوائد حاصل ہوں گے گرمی میں ہونے والی بیماریوں سے، لو لگنے سے، اور الحمدللہ عز و جل گرمی دانوں سے حفاظت رہے گی۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلائیے گا۔ امی کے تقریباً 1 سے 2 منتھ ہو گئے ہیں، پاؤں کے اندر درد ہے اور میڈیسن بھی لے کے تھک گئے ہیں، کچھ بھی آرام نہیں ہو رہا ہے۔ طارق بھائی آپ نوٹ کیجئے گا، پیروں میں درد کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ بیماریاں جو ہے نا کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ کاروبار شروع کیا ہے اس میں بھی کچھ کام نہیں چل رہا نا، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ مسئلہ ہے یہ کیا ہے۔ میرا نام اعجاز احمد ہے اور والدہ کا نام خلافت نثار۔ جی ابھی اعجاز بھائی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی اور کاروبار آپ کا چلے اس کے لیے کچھ وظائف ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ بھائی کا نام ذیشان خان ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے۔ یہ پہلے باہر گئے تھے، واپس آ گئے تھے نا، ابھی دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا باہر جانا یا ادھر ہی کوئی روزگار دیکھیں؟ جی ٹھیک ہے، بھائی کا بیرون ملک جانا دوبارہ بہتر ہے یا نہیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ حسرین بھائی نوٹ کیجئے گا، جی جی انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ خانے وال سے بات کریں، بچی کو مسئلہ یہ ہے کہ پیرالائز ہے، اس کے پٹھے وہ جام ہو چکے ہیں، بچی چل نہیں سکتی، تقریباً 11-12 سال کی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے جہاں رکھتے ہیں نا 2-3 جگہ چینج کی ہیں، پیسے ہمارے غائب ہو گئے ہیں، پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پیسے گم نہ ہوں اور جو گم شدہ پیسے ہیں آپ کے وہ بھی مل جائیں، اور پیش کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ شامل رہیے گا آپ بھی۔ حسنین بھائی آپ استخارے فرما لیجیے، اور اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، اور تاکہ پھر سب کے جوابات ایک ساتھ ارشاد فرمائیے گا۔ میرا نام محمد ثاقب ہے اور والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ میری دکان پر کام نہیں چل رہا، پلیز استخارہ بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا جی ایک اور میسیج ہے، ناظمہ نام ہے، والدہ کا نام وحیدہ بیگم ہے۔ دل میرا بہت زیادہ پریشان لیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وجہ بتائیں۔ اچھا نام ہے ان کا ناظمہ، والدہ کا نام ہے وحیدہ بیگم۔
یہ ایک اور میسج ہے، استخارہ کروانا تھا رشتے کے لیے، رشتہ ان کا نہیں ہو پا رہا، اور ثانیہ شہزادی نام ہے اور والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، میرا نام مائرہ ہے اور والدہ کا نام دلشاد ہے، دل پریشان رہتا ہے، بے چین بھی ہوں، اور میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہوں اور اس چیز کا شکار رہتی ہوں، تو پلیز استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے، اور دل مطمئن رہے، گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ نام ہے ان کا مائرہ اور والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے دلشاد۔ آپ استخارے فرما لیجئے۔ جی طارق بھائی، یہ کال آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا تھا، والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ پیروں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، بالخصوص ایسے افراد کی جن کے پاؤں میں، جسم میں، جوڑوں میں درد ہو، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ تو جسم میں کہیں بھی درد ہو، چاہے وہ ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو، یا پٹھوں کا بسا اوقات کھچاؤ کی وجہ سے بھی، کالر نے کہا کہ بچی کے پٹھوں کا کھچاؤ بھی ہے پلس فالج کا بھی ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں۔ جو اور بچی کے فالج کا انہوں نے بتایا کہ بچی ہے پیرالائز ہو چکی، جی وہ علیحدہ مسئلہ تھا ان کا، ان کے لیے وظیفہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، جی ایک رکابی لے لیں پلیٹ وغیرہ، اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ لکھ کر جو ہے اس کا پانی مریض کو پلایا جائے، تو اللہ نے چاہا تو اسے شفا یابی نصیب ہوگی، افاقہ نصیب ہوگا۔ پیرالائز ہو چکے ہیں، فالج ہے، تو اس امراض میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ پانی پیالے پر لکھ کر، پیالہ لے لیں، رکابی وغیرہ لے لیں، اس کے اوپر ایسے قلم سے، میرے ہاتھ میں بال پین ہے، بال پین سے نہیں لکھنا ہے، انمٹ سیاہی جو ہوتی ہے اس سے نہیں لکھنا ہے، بلکہ مارکر وغیرہ جو ہے، پوائنٹر وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اس کی تحریر جب پانی ڈالیں گے تو وہ اس میں مکس ہو جائے گی، تو کسی بھی کلر کا ہو اس سے تحریر یا لا الہ الا اللہ زبر زیر پیش لگانے کی ہم پہلے ہی بتاتے ہیں کہ حاجت نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ مجرد لکھ کر، اور اللہ، لفظ اللہ کے اوپر جو تشدید ہے وہ اس میں شامل ہوگی، یہ لکھ کر پانی اس کا پلائیں، انشاءاللہ مریض کو شفا بھی نہیں۔ اچھا زعفران سے اگر لکھنا چاہیں، زعفران سے زردی رنگ سے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں؟ جنید بھائی یہاں جو لکھنے کے حوالے سے ہے وہ تو ہمیں بالکل عمومی اجازت ہے، کسی بھی پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں، جس کو اگر میسر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے لکھ لے، اور اگر بالفرض نہیں ہے تو پھر عام پوائنٹر سے لکھ لے، اگر میسر ہے اس کی جو ہے نا وہ فوائد لینا چاہتے ہیں تو اس سے لکھ لیں۔ اور یہ بڑا پیارا عمل ہے، یعنی ان امراض کے اندر، ان مسائل کے اندر، اس میں ضروری بھی نہیں کہ مریض نے خود نے لکھنا ہے، کوئی بھی لکھ کر اس کو دے دے اور اس کا پانی پیتا رہے۔ بہت سے ہم نے ایسے مریض واقعی دیکھے ہیں۔ اچھا یہ باب وضو ہی لکھنا ہے کہ بے وضو بھی لکھ سکتے ہیں؟ اس میں بالخصوص آیات کریمہ جن میں ہیں ان کے اندر تو یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ باوضو ہی لکھے جائیں، تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر وظائف بھی اگر کوئی لکھنے کے ہیں تو اس میں بھی وضو کا اہتمام رہے تو انشاءاللہ وضو کی برکتیں، ہاں وضو کی برکتیں نصیب ہوں گی، بلکہ اس میں الحمدللہ سب جل تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ تعویذ لکھنے کا اصول ہے ناظرین، جب بھی کوئی تعویذ تیار کریں تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو ہی تیار کیا جائے، باقاعدہ اہتمام کریں، خوشبو لگا لیں اپنے آپ کو، اس میں جلالت لفظ اللہ لکھ رہے ہیں، بلکہ عمدہ انداز میں آپ لکھیں، اچھے الفاظ میں، اچھی رائٹنگ میں لکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص تھا، اس نے اچھی نیت کے ساتھ اس میں جلالت کی تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اللہ پاک نے اس کی بخشش و مغفرت۔ ادب و احترام جتنا روایتوں میں آتا ہے اس طرح، یہ حدیث پاک میں ہے، ادب و احترام جنید بھائی جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو باوضو رہتے ہوئے اور ایک اچھے انداز کے ساتھ، کیونکہ یہاں تعویذ لکھنے والا، وظیفہ پڑھنے والا، یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد طلب کر رہا ہے، اور حقیقی طور پہ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جتنی عجز اور انکساری کے ساتھ بندہ پیش ہوگا، وہ وظائف چاہے پڑھنا ہو، چاہے وہ دعا مانگنا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اتنی ہی اسے برکتیں نصیب ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، بتا رہے تھے کہ پیسے گم ہو جاتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں کہ پیسے مل جائیں؟ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تعداد فکس نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں،
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گمشدہ رقم جو ہے یہ مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بکثرت پڑھیں. اور دوسرا دیکھیں ایک بات وہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنی جو بھی اہم چیزیں ہیں، پیسے ہیں، قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو احتیاط سے رکھیں. بعض اوقات ہماری خود کی غلطیاں، بے احتیاطیاں، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، لاپرواہی کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے چیز اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس جگہ پر وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی. تو احتیاط کے ساتھ اپنے سنبھال کر اپنے چیزوں کا رکھا جائے. اور یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اب یہ صرف خاص پیسوں کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی شخص گم ہو جائے، گاڑی آپ کی گم ہو جائے، تو آپ بالکل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. جی حسنین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی یہ اعجاز بھائی تھے، انہوں نے جو کال کیا کاروبار نہیں چلتا، ان کے لیے وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے. تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا معیدو یا معیدو یا معیدو. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، یہ انشاءاللہ ان کا کاروبار بھی چلنا شروع، یا وقتی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی. اچھا یہ وظیفہ الحمدللہ بیماری سے شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور بھی جو بھی آزمائش ہو اس کے لیے بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس کو نوٹ کر لیں، یہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور تھے ذیشان خان بھائی، ان کے لیے یہ ہے کہ باہر جانا بہتر ہے یا نہیں. تو دیکھیں اس وقت جو اشارہ آیا ہے وہ باہر جانا بہتر نہیں ہے، یہ یہیں پر کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ لیں، شریعت کے مطابق دارالفتہ سے رابطہ کر کے کام کو وہاں چیک کروا لیں کون سا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ان کو یہیں پر ہی فائدہ ہوگا. ثاقب بھائی تھے، ان کے لیے کام نہیں چل رہا، ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں روحانی علاج بتاتا ہوں، 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس وظیفے کو 40 دن تک روزانہ 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ نظر بد والا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ناظمہ اسلامی بہن ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بیماری کا اشارہ آیا ہے ان کا، اور ان کے لیے ایک کاغذ پر یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ لکھ کر تعویذ کی صورت میں اپنے گلے میں پہن لیں گی تو انشاءاللہ ان کو یہ اچھا پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں، یا سلام اگر پڑھنا چاہیں تو پھر کتنی مرتبہ 33 ٹائم یعنی 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پی سکتی ہیں. جی ماشاءاللہ. اچھا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ ہیں دانیہ، ان کے لیے بھی وقتی آزمائش ہے. ان کے لیے 143 ٹائم یعنی 143 مرتبہ یہ ایک کاغذ پر ایک لکھیں گی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تو اس کو بھی لکھنے کا وہی طریقہ جیسے بتایا گیا ہے کہ جو گول دائرے والے حروف ہیں ان کو کھلا رکھیں گی، تو اس کے بعد یہ لکھ کر وہی تعویذ کی طرح لپیٹ کر اپنے سیدھے بازو پہ پہن لیں گی تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش جو رشتہ نہیں ہو رہا انشاءاللہ ان کا رشتہ. اچھا حضرت یہ تو ہو گیا اس آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا. اچھا بہت سے نہیں پہنتے تعویذ. جی اچھا ایسے افراد کے لیے کچھ پڑھنے کا بتا دیجئے کہ اگر کسی کے رشتے میں جیسے رکاوٹ ہو، تعویذ نہ پہنے اور پڑھنا چاہے تو پھر کیا وظیفہ ایسا پڑھیں گے؟ جی بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ 312 ٹائم یا ذل جلالی والاکرام، اول و آخر درود پاک کے ساتھ جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات کہیں چلتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا رشتے آتے نہیں ہیں، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، دونوں ہی کے لیے بڑا ہی یہ پیارا عمل ہے. صحیح. نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہتری نصیب ہوگی اور نیک رشتہ. جی حسنین بھائی مزید بھی استخاروں کے جوابات ہیں. جی ایک اور تھی، یہ ماہرہ بی بی ہیں، یہ دل پریشان رہتا ہے، اس کے کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بھی ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے. یہ 41 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھیں اور دم کریں تو انشاءاللہ ان کی یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. اور ایک اور ہے وظیفہ ان کے لیے، یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، 90 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ ان کی یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. اور دل کی پریشانی کے لیے بھی سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ان کی دل کی پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا یہ کتنی مرتبہ یہ پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم؟ یہ 313 مرتبہ پڑھ لیں. 313 مرتبہ یہ پڑھ لیں سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین شریف. جی سورہ یاسین اور سورہ یاسین شریف ناظرین اس کو کہا جاتا ہے قلب القرآن. قلب
कुरान, कुरान का दिल है। कुरान पाक की आप ये आयत मुबारक पढ़ना शुरू करें, जो दिल आपका परेशान है वो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल खुशी में बदल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। दिल को एक तक़वियत मिलेगी, राहत, सुकून मिलेगा, फरहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, एक कल्बी सुकून इंशाअल्लाहुल करीम अच्छा जुनैद भाई, ये हासिल होगा जो इंशाअल्लाह। इस्तिखारे हैं ना, इससे यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अच्छा। हकीकत हाल मदनी चैनल के नाजरीन अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है, तो ये हकीकत हाल अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है। इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता, ये ज़न्नी इल्म होता है। सही। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से ही मांगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी जल्द मिल। हाँ, दुआएं करनी चाहिए। देखिए दिल उदास है, दिल परेशान है, और तो तन्हाई इख्तियार करके गिड़गिड़ाएं अल्लाह पाक की बारगाह में, दुआएं करें। तहज्जुद में उठें, ये तो ख़ास वक्त होता है मुनाजात करने का, दुआएं करने का, ख़ास अल्लाह की रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो रहा होता है। जब भी दिल परेशान हो सदका दे दें, नेकियों की कसरत शुरू कर दें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, नफ्स और शैतान के बहकावे में ना आएँ, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें, ज़िक्र व अस्कार शुरू कर दें, सदका दे दें। माँ बाप के मौजूद हयात हैं तो उनसे दुआएं करवाएं, इंशाअल्लाहुल करीम क़ल्बी सुकून और इत्मीनान हमें नसीब होगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। जुनैद भाई, अगर कोई नया कारोबार स्टार्ट कर रहा हो और नुकसान और फ्रॉड और धोखेबाज लोगों से बचने के लिए और उसके अलावा काम शुरू करने के लिए और चलने के लिए कोई वज़ाइफ अता फरमा दें। सही है, ये कई वज़ाइफ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो बयान किए जा सकते हैं। नए कारोबार शुरू करने के वक्त, कारोबार में बरकत के लिए भी, कारोबार चलना शुरू हो जाए इसके लिए भी, और धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो, तो इससे बचने के लिए भी काफ़ी सारे वज़ाइफ हैं इंशाअल्लाहुल करीम अभी आपको बताते हैं। तारिक भाई नोट कीजिएगा, कोई ऐसा जामे वजीफ़ा बता दीजिएगा कि कारोबार में बरकत रहे, नुकसान ना हो। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी वालदा का नाम है नईम अख्तर और उनकी वालदा का नाम है अनवर डी। इस्तिखारा में करवाना चाहता हूँ, उनको हर वक्त बीमार रहती हैं, बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए आपकी वालदा को। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। सर मुझे तकरीबन ना 3 महीने हो गया, मैं घर पे बैठा हूँ, कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। आज से बात कर रहा हूँ कराची से। बाज़ औक़ात बच्चों की ज़बान में लुकनत होती है और वो अटक अटक कर बोलते हैं, ऐसा कोई दुआ या कोई वजीफ़ा हो तो बराए करम इरशाद फरमा दीजिएगा। जी इंशाअल्लाहुल करीम अभी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। चलें आप इस्तिखारे फरमा लीजिए हसनैन भाई। अच्छा कुछ मैसेजेस मैं आपकी तरफ बढ़ा देता हूँ इस्तिखारों के हवाले से, ताकि सबके जवाबात एक साथ इरशाद फरमा दीजिए। एक मैसेज आया है कि मेरे अच्छे रिश्ते के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। मैंने बहुत से इस्तिखारे करवा लिए, दुआएं भी की हैं, बहुत से वज़ाइफ भी किए हैं, लेकिन बज़ाहिर कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए, जो रुकावटें हैं अल्लाह पाक दूर फरमाए। देखें इसमें अर्ज़ यही करूँगा कि सब्र सब्र और सब्र से काम लीजिए, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहिए, और इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। बाद औक़ात क्या बल्कि ये रुकावटें ये हमारे हक़ में बेहतर ही होती हैं ना। तो दुआएं करें, हमेशा अल्लाह की बारगाह में आफ़ियत की दुआ करना चाहिए, सलामती की दुआ करें, या अल्लाह पाक मेरे हक़ में जहाँ रिश्ता बेहतर हो आफ़ियत और सलामती के साथ उसके असबाब पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से करम होगा। ये एक मैसेज आया है कि खुश रहें, आबाद रहें। रशीद अहमद शाह अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा बेटा अब्दुल बारी शाह है, वो इंटर पास है, उसे नौकरी मिल जाए और इसके लिए दुआ भी फरमा दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, इस्तिखारे का ये मैसेज है, अब्दुल रहमान, और वालदा का नाम है राहिला। मेरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, तो आप इस्तिखारा भी कीजिए और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। ये एक और मैसेज है, मैं अली मजीद कश्मीर से इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। तकरीबन 20 साल से हमारा घर नहीं बन पा रहा, हम काम शुरू करते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। हालांकि सब काम करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। मेरे वालिद का नाम अब्दुल मजीद है और उनकी वालदा का नाम पारा बेगम है। अच्छा एक तो ये इस्तिखारा हुआ। दूसरा इस्तिखारा मैंने अपने वालिद के लिए करवाना था कि वो काम करते करते घर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने घर से कोई दिलचस्पी नहीं होती, और आप प्लीज़ दोनों ही हवाले से इस्तिखारा कर दें। वालिद का नाम अब्दुल मजीद है और इनकी वालदा का नाम पारा बेगम। आप ये इनके इस्तिखारे फरमा लीजिए, फिर जवाबात आपसे हसनैन भाई मालूम करते हैं। जी तारिक भाई, नया कारोबार अगर कोई शुरू करे, बरकत रहे, क्या वजीफ़ा पड़े? जी जुनैद भाई, इस हवाले से जैसे आपने ही मेंशन किया तो काफ़ी सारे वज़ाइफ हैं। कुछ एक अर्ज़ करता हूँ कि जो
نیا کام شروع کرنا ہو، نیا کاروبار شروع کرنا ہو، نئی دکان شروع کرنی ہو، نیا بزنس شروع کرنا ہو، تو ایسا شخص جو کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس کام میں، کاروبار میں، بزنس میں، نوکری میں چاہے وہ کامیاب رہے، اسے جو برکتیں نصیب ہوں، تو یہ کام کو شروع کرنے سے پہلے یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. جس بھی کام کے آغاز میں یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے اس نام کی برکتیں یہ نصیب ہوں گی کہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا. کام ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایک اور بڑا پیارا وظیفہ ہے جنید بھائی، بالخصوص ایسے احباب جن کی دکان ہے یا بزنس پلیس ہے یا آن لائن ہی بے شک کام اپنا کرتے ہوں، جہاں ان کا ساز و سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ خوب چلے. جیسے ان بھائی نے بھی کہا کہ کام شروع کرنا ہے، چلے، فائدہ رہے، برکت رہے، تو اس کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بڑا پیارا ایک وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی دکان نہ چلتی ہے وہ اپنی دکان پر جا کر باوضو ہو کر جو ہے اپنی چیزوں پر وہ دم کرے اور پڑھنا کیا ہے؟ سورہ کوثر. 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے. ابتدان 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر مرتبہ سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے. یہ پڑھ کر اپنے ساز و سامان پر، اپنے جو بھی مال گودام میں رکھا ہوا ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے، یہ دم کر دے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں یہ نصیب ہوں گے. اللہ نے چاہا تو کسٹمر بھی خوب آئیں گے اور جو ساز و سامان ہے بکری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ نظر بس سے اللہ نے چاہا تو محفوظ رہیں گے. یہ زبان کی لکنت کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ جی جنید بھائی، زبان کی لکنت کے حوالے سے یا سلام پڑھ کر 33 مرتبہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، بچہ ہو یا بڑا ہو. اور دوسرا یہی یا سلام پڑھ کر 111 مرتبہ مریض پہ دم بھی کر دیں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو لکنت وغیرہ جو ہے یہ دور ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. جی حسنین بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد. جی جنید بھائی، یہ نعیم اختر انور بی بی یہ بیمار رہنے کا انہوں نے بتایا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ نظر بد کا ان کو اشارہ آ رہا ہے، نظر بد ہے. اور ان کے لیے بھی یہی جو وظیفہ ہم نے بتایا ہے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 ٹائم پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیں. یہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں اور کسی سے بھی پڑھا کر پانی پہ دم کر کے وہ پی سکتی ہیں. دوسرے ہیں عبد الرحمن بنت رحیلہ. ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں غصہ بہت آ رہا ہے، تو یہ ہر وقت جس وقت غصہ آئے یا جس وقت بھی ان کو موقع ملے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 ٹائم یعنی 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ ان کو غصے کا جو مرض ہے یہ دور ہو جائے گا. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ غصے کے وقت پڑھنا ہے، غصے کے وقت تو بعض اوقات یہ ہوش ہی نہیں رہتا. اتنا بڑا وظیفہ 100 مرتبہ لاہور شریف پڑھنے کے حوالے سے آپ نے اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا یہ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، چند سیکنڈ کے بعد وہ غصہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر میں امن رہے گا. اچھا، اس کے علاوہ جو غصے کی کیفیت نہیں ہے، اس کے علاوہ ویسے پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں نا، اس کا یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. جی، اب اسی طرح محمد علی، ان کے لیے بھی یہی آیا کہ وقتی آزمائش ہے. ہر فرض نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، اس کو 112 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ ان کا یہ جو گھر نہیں ہے یا ان کا جو کام نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اسی طرح عبدالحمید، انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے جو کہا ہے، ان کے لیے وقتی آزمائش ہے. یہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل کے بعد یا لطیفو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا لطیفو 182 یعنی 182 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی. اللہ پاک سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے. ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں. چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قائد آباد کے علاقے مجید کالونی کی ایک کلینک میں حاضر ہیں. یہاں پر آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ان کے تاثرات سنتے ہیں اور یہاں موجود مریضوں سے ان کے مرض کے متعلق پوچھتے ہیں اور انہیں پھر ان کے امراض کے متعلق روحانی علاج بتاتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر فرخ ندیم ہے. میں مسجد کالونی سے میرا تعلق ہے. تقریباً 30 سالوں سے میں اس خدمت کے پیشے سے وابستہ ہوں. ہمارے علاقے میں جو سب سے زیادہ مریض دیکھے گئے ہیں وہ پیٹ کے امراض سے کے لوگ ہیں. بچے ہیں، بڑے ہیں، پیٹ کے
امراض میں، جیسے کہ موشن اور بخار. تو میرا مشورہ لوگوں سے یہ ہے کہ پانی ابال کے پئیں، اپنے بچوں کو بھی ابال کے پانی پلائیں، اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں باہر کی چیزیں نہ کھائیں، کھلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں، گھر کی چیزیں کھائیں. میرا نام حماد رضا اتاری ہے. میرا نام محمد ساجد ہے. میرا نام حافظ عمیر اتاری ہے. میرا نام محمد حمزہ علی ہے. میرا نام محمد حفیظ ہے. محمد سلیم میرا نام ہے. میرا نام محمد یونس ہے. میرا نام محمد نوید علی اشرفی ہے. میرا نام قمر زمان خان اتاری ہے. میرا نام محمد وسیم اتاری ہے. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. حضور کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مدنی چینل پہ؟ میرے کو کمزوری بہت ہے، چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ معلوم ہو جائے. کیا روحانی علاج اور ڈاکٹری علاج دونوں ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بار بار رونے خواب آتے ہیں، اس کا وظیفہ بتا دیں. مجھے رزق کی تنگی اور گھریلو پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا وظائف پڑھنے سے شفا ملتی ہے؟ مجھے ڈر بہت لگتا ہے، اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. میرے دانت میں اکثر بہت درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میرے اکثر پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، گھٹنے میں اور چلنے پھرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس کے بارے میں وظائف پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے وظائف بتا دیجیے. میری بیٹی اس وقت میری گود میں ہے، اس کا نام ام کلثوم ہے. اس کی عمر تقریباً 1 سال ہے اور اس کے دانت نکل رہے ہیں. تو دانت نکلنے کے حوالے سے اس کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے تو ہمیں بتا دیں تاکہ اس کے دانت نکلنے میں آسانی پیدا ہو. یہ میری پوتی ہے، اس کو نظر بد سے بچانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیں. اکثر شاپوں میں آپس میں دکاندار بھی لڑ جاتے ہیں اور دکاندار کسٹمر سے بھی لڑ جاتے ہیں. اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہو تو عنایت فرما دیں. میرے جاننے والوں میں ایک ڈائلیسس کے مریض ہیں، اگر اس کے لیے آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے. میرا کاروبار جو ہے نا ختم ہے، کنفیکشنری کا اور پان کا شاپ تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے. یہ ناظرین کے کچھ سوالات تھے. ابتدا میں ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کے سوالات، ان کے تاثرات آپ نے سنے تھے کہ اس وقت لوگ جو جس زیادہ مرض میں مبتلا ہیں وہ پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں. تو انہوں نے کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرمائی. احتیاطوں پر بھی عمل کریں اور ویسے بھی ہمیں اپنے ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایات پر، اس کی بتائی ہوئی احتیاطوں پر عمل کرنا چاہیے. احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں اور وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اپنا صدقہ بھی دیں. اللہ پاک کرم فرمائے گا. اب میں ترتیب وار سب کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کمزوری کا کوئی وظیفہ بتائیں. سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پئیں، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی. یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیا ڈاکٹری علاج اور روحانی علاج دونوں ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. کئی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر سے انجیکشن لگوانا ضروری ہوتا ہے، ڈرپ لگوانا ضروری ہوتی ہے، آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. روحانی علاج اللہ پاک کے کلام سے کیا جاتا ہے، آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈراؤنے خواب سے نجات کا کوئی وظیفہ بتائیں. رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے دانت میں، مدنی منع تھے، دانت میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو آپ نے سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت قرآنی پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے دانتوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا. یہ ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پیروں پر پھیر لیں، پاؤں کا درد انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی، ہاتھ میں دیکھا ہوگا کہ بچی ان کی گود میں تھی، تو ام کلثوم نام بتایا تھا کہ بچی کو موشن ہے، پیٹ خراب ہے، تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچی کو پلا دیجیے. یہ ایک اور بزرگ تھی جن کے ہاتھ میں بچی گود میں تھی، پوتی تھی ان کی، انہوں نے کہا تھا کہ میری پوتی نظر بس سے بچے رہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ بچی پر، پوتی پر دم کر دیں، نظر بس سے حفاظت رہے گی.
ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि दुकानदार और कस्टमर में झगड़ा हो जाए तो क्या वजीफ़ा पढ़ें, सब्र से काम लें। और झगड़े के वक्त बाद औक़ात ये होता है कि जज्बात में आ जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, अक़ल बाद औक़ात ज़ाइल हो जाती है। तो सब्र व तहम्मुल के साथ, अफ़्व दरगुदर के साथ अपने मामलात को लेकर चलें, मोहब्बतें सलामत रहेंगी। और दूसरा ये कि जब भी इस तरह की कैफियत हो तो या वदूदु एक मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। गुस्सा, लड़ाई, झगड़े ये सब इंशाअल्लाह करीम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, डायलिसिस के हवाले से एक भाई ने पूछा था, तो 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर पानी पे दम करके डायलिसिस के मरीज को पिला दें। और अगर बिलफर्ज, अच्छा इस मर्ज में बाद का डॉक्टर पानी पिलाने का भी मना करते, अगर बिलफर्ज डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो फिर ये वजीफा पढ़कर मरीज पर आप दम कर दें। ये एक और भाई थे, उन्होंने कहा था कि कारोबार मेरा ख़त्म हो चुका है, दोबारा उठे, हिम्मत पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए असबाब पैदा फरमा देगा। या मुसब्बिबल असबाब, इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा आपने पढ़ना है, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर। इंशाअल्लाह करीम आपके लिए राहें खुलती चली जाएंगी, दोबारा असबाब बनते चले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से कारोबार का, रोज़गार का बेहतर आपके लिए सबब बनेगा इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक सबके मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानी अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमा दे। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मुझे ये शक पड़ रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने ना काला जादू कर दिया, जरा मेहरबानी करके मुझे बताइएगा। मेरा नाम रियाज अहमद है और मेरी वालदा का नाम मुनीरा बीबी। रियाज भाई हैं कि इनको शक है कि काला जादू कर दिया है किसी ने, आप इस्तिखारा कीजिए, वाकई इनके साथ जादू है और इसका फिर तोड़ भी बताइएगा भाई, जादू के तोड़ का क्या तरीका है। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। नाम मोहम्मद उमर फारूक है। मेरी अम्मी के कानों में बहुत दर्द होता है और हर वक्त बीमार रहती है और कमर में भी दर्द होता है, मेहरबानी फरमा कर इस्तिखारा फरमा दे। और मेरी वालदा का नाम ज़हरा बीबी और मेरी नानी का नाम बशीरा बीबी है। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा है और वालदा का नाम शमीम बीबी। मेरे ना दिल पर बहुत ज़्यादा ना सांस लेते वक्त दर्द होती है और मैदे में भी दर्द रहती है, इस्तिखारा फरमा दें। जी अली रज़ा भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी वालदा के टांगों में दर्द रहती है और कमर में भी दर्द रहती है और पूरे जिस्म पर ना खारिश होती है और काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। मेरी वालदा का नाम शमीम बीबी और मेरी वालदा की वालदा का नाम खुर्शीद बीबी है, इसका इस्तिखारा फरमा दे। जी अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। अम्मी जान के तकरीबन 1 से 2 मंथ हो गए हैं, पाँव के अंदर दर्द नहीं जा रहा है और मेरी अम्मी जान का नाम साजदा है और अम्मी जान की अम्मी का नाम हमीदा है। बराए मेहरबानी फरमा कर इस्तिखारा फरमा दीजिए। जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जलील भाई मेरा बेटा है मोहम्मद फैज़ान, वालदा का नाम है शाहिदा शेख। बराए मेहरबानी उसके लिए इस्तिखारा भी करें, कोई नज़र का मामला तो नहीं है और वजीफ़ा भी हमें बताएं कि वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत जलाली तबीयत का है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है और बदतमीज़ी भी करता है वालिदैन से, भाई बहनों से और बाहर निकलने से भी खतराता है। बाहर यानी ये दोस्त किसी से मिले ना, लोगों से, स्कूल जाने में खौफ आता है उसको, टीचर से, दूसरे क्लास फेलो से, यानी वो नॉन सोशल टाइप का जो है ना वो बच्चा है। उसके लिए कोई वजीफा दे ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे और सब चीज़ों को जो है ना ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए उसको कबूल करे। बड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी और सब्र से काम लेना पड़ेगा। बच्चे को उसकी नफ्सियात के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक आपको चलाना पड़ेगा। बाकी अभी इस्तिखारा करवाते हैं। इस्तिखारा हसनैन भाई आप फरमाइए कि बच्चे का नाम फैज़ान इन्होंने बताया था, आप इस्तिखारा फरमा लीजिए। तारिक भाई आप वजीफ़ा इरशाद फरमाए इस हवाले से, ये मामला बड़ा रहता है और रूहानी इलाज के स्टॉल पर इस तरह के लोग आते हैं बच्चों के मसाइल लेकर। बच्चा ज़िद्दी हो चुका है, बड़ा जलाली बच्चा है, कहना नहीं सुनता, बदतमीज़ हो चुके हैं और बच्चों के अंदर एक डर खौफ की भी कैफियत रहती है। अच्छा बाहर नहीं निकलते कुछ बच्चे। क्या बच्चों के मसाइल के हल के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि इनके जुमला मसाइल ये हल हो जाए? जी जुनैद भाई इनके लिए यानी इसको यूँ कह सकते हैं अल-मुख्तसर ये कि बच्चों को काबू करने का कोई वजीफ़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें चंद चीज़ों को तो जो अमलन अपनाना पड़ेगा, जिनकी तरफ आपने निशानदेही की कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कोशिश से मुराद नहीं है कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है। अपनी आदत, रूटीन, अंदाज इस तरह का रखें कि बच्चों की तरबियत भी होती रहे और साथ साथ जो है बच्चों के जो मामलात हैं इनमें ये ज़िद पैदा जिन चीज़ों से होती है उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए, बचा जाए। अच्छा फिर भी बसा औक़ात ऐसा होता है बहुत सी कोशिश के बावजूद भी जो है वो नहीं सिलसिला बन पा रहा होता, तो कहीं कहीं नज़र वगैरह का भी मामला होता है, तो इसमें बच्चे की वक्तन फ़वक्तन बच्चों की नज़र भी उतारते रहें और एक वजीफ़ा बड़ा प्यारा है, इसके मुताबिक भी अमल करते रहें।
सूरह कौसर एक मरतबा पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें, दूसरी मरतबा इसी सूरह कौसर को पढ़ के लेफ़्ट गाल पर, फिर इसके बाद तीसरी मरतबा पढ़ के चेहरे पर दम करें। अगर कोई नज़र का मामला हो तो अल्लाह ने चाहा तो ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। तो ये नज़र से हिफाजत के लिए, नज़र लगी हो तो उसके लिए ये वजीफ़ा है, इसके मुताबिक भी अमल करते रहें। हमारे एक भाई ने पूछा था कि नौकरी नहीं लग पा रही है तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दिया जाए। तो गैर मकरूह वक्त में 2 रकत नफिल अदा करें और 182 मरतबा 182 टाइम या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू ये पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल आसान ज़राए से नसीब होगा। वो अफराद कहीं जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा वजीफ़ा पावरफुल है कि इंटरव्यू से में कामयाबी रहे, कामयाब हो जाए। तो उसके लिए यही अमल करें, 2 रकत नफिल पढ़कर और या लतीफ़ू 182 मरतबा पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। जवाब शामिल करें हसरैन? जी जी हो गए इस्तिखारे? जी हो गए। जी इरशाद फरमाइए। ये रियाज भाई जिन्होंने कहा है कि मुझे शक है कि काला जादू वगैरह है, तो इनके लिए कोई भी ऐसा मामला पहले तो ये बताएं, जादू भी काला होता है? काला, पीला, नीला, ये जादू का भी कोई रंग होता है या मुतलकन वैसे जादू होता है या मशहूर जादू, है काला जादू? हाँ, जो मशहूर है वैसे जादू तो जादू ही होता है। जादू ही होता है। जादू का कोई कलर तो नहीं है ना? कलर तो काला, पीला, नीला कोई भी नहीं, जादू जादू ही है। सही है। तो अल्लाह महफूज फरमाए सबको, आमीन। तो लिहाजा इनके लिए कोई ऐसा भी मामला नहीं है। आप शक न करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर यकीन रखें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, अगर ये मामला आपको नज़र आ ही रहा है तो फिर या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, इसका बकसरत विर्द करते रहें। या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, इंशाअल्लाह आपका ये शक भी दूर हो जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं इस तरह के असरात हुए तो वो दूर भी हो जाए। जैसे इनके साथ है नहीं जादू, है नहीं, इनके साथ भाई है मुतमईन हो जाएं। एजाज नाम आपने रियाज नाम बताया इन्होंने। जादू नहीं है आपके साथ, परेशान ना हो। बाद औक़ात हम खुद अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं, खुद शुमार कर लेते हैं। नॉर्मल कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। जादू से महफूज रहें, इसके लिए आपको वजीफ़ा बता दिया गया। जादू आप पर असर ही ना करे तो आप आ जाएं रूहानी इलाज के स्टॉल पर, तावीज़ात अत्तारिया हासिल करें। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, कारोबार के लिए तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल करें। जादू आप पर असर नहीं करेगा, जादू से हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये ज़ैनब इस्लामी बहन है, इनकी बीमारी का इशारा आया है। ये या सलामों का विर्द करें, 313 मरतबा भी पढ़ सकती हैं और 33 मरतबा भी पढ़ के पानी पे दम कर लें। और बिलखुसूस या हय्यु या क़य्यूम जी, ये 47 मरतबा लिख कर या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग कवर करवा के चमड़े या रेगजीन के कपड़े में इसको गले में डाल लेंगी तो इंशाअल्लाह इनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। एक और है अली रज़ा, इनकी भी बीमारी का इशारा आया है। इनके लिए मशवरा ये है कि अगर तावीज़ात अत्तारिया इनके करीब लगते हों स्टॉल, तो वहाँ पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह इनको बीमारी का जो बुखार का तावीज़ वगैरह होता है वो मिल जाएगा, इंशाअल्लाह इनकी बीमारी दूर हो जाएगी जी। ठीक, शमीम बीबी हैं, इनकी जो टांगों का मसला है ये सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, इसको पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह इनकी ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। साजिदा बिनत हमीदा, इनके भी दर्द का मामला है, तो ये दर्द वाली जगह पर हाथ रख कर या कवियु ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और या हमीदु दर्द वाली जगह पर ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इनका ये दर्द दूर हो जाएगा। सही, माशाअल्लाह। इसमें अगर आप भी थोड़ा सा अच्छा, इसमें माशाअल्लाह ये वज़ाइफ तो आपने इरशाद फरमा दिया, ये वज़ाइफ अपनी मामूलात में शामिल रखिएगा। जिस्मानी दर्द से नजात के लिए आप तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें और इसकी वजूहात पर भी गौर करें। और अगर ये मुस्तकिल आपको जिस्मानी तौर पे दर्द दे रहा हो तो अपने डॉक्टर को भी आप दिखाएं। बाकी रूहानी इलाज ज़रूर करवाएं। रूहानी इलाज में अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं। मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से शिफायाब हो जाते हैं। कुछ मदनी बहारें रूहानी इलाज की बरकत से, तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से जिन मरीजों को फ़वाइद हासिल हुए हैं, आइए कुछ उनके तासुरात शामिल करते हैं। चलाइएगा। मेरा नाम मोहसन अली है, सरगोदा स्वाद ग्रुप तो मेरा तल्लक है। मैं तुहानू एक गल शेयर करना चाहना वा। मेरे पाँव के उत्ते अरसा दराज तो चंबल सी, जिसका मैं बहुत ज्यादा इलाज कराया, लेकिन मैंने किसी जगह तो भी शिफायाबी नहीं मिली। मैं एक दोस्त मशवरे दे नाल फिजाने मदीना चला गया। फिजाने मदीना जिस टाइम मैं गया तो मैं उत्थों रूहानी इलाज वाले को 2 डोरियां दम करवाइयां जिहड़ियां कि अज भी मेरे पैर दे उत्ते मौजूद ने। मैनू उन्होंने कहा कि इन्होंने उस टाइम उतारना जिस टाइम ये दाग भी खत्म हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह वो दाग खत्म होने वाले ने। मैं तमाम दोस्तों को अपने स्वाद ग्रुप के तवसल दे नाल दसना चाहना वा कि जिस दोस्त को चंबल, खारिश या कोई भी मसला होए वो रूहानी मरकज इलाज सरगोदा फिजाने मदीना जरूर जान, ताकि वो इस बीमारी तो निजात पान। मेरी अमीर अहले सुन्नत
सरगोदा फैजान मदीना रूहानी स्पेशल दुआएं अल्लाह पाक इन्हें शाद आबाद रखा। मेरा नाम मोहसिन अली है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मेरे पाँव पे दाने थे तो मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं सरगोदा फैजान मदीना गया। वहाँ जाकर मैंने डोरी दम करवा कर पाँव पर बांध ली तो अल्लाह पाक के करम से दाने खत्म हो रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आप सब भी जिन जिनको इलाज की जरूरत हो वो फैजान मदीना जरूर जाएं। माशाअल्लाह, फैजान मदीना जरूर हाजिरी दें, तावीदात अत्तारिया के लिए भी जाएं, वैसे भी इल्म दीन सीखने के लिए भी जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि देखें, इन भाई ने पंजाबी ज़बान में इन्होंने अपने तासुरात दिए थे। इनके पैरों में बता रहे थे कि बड़ा दर्द था। ये ताबीदात अत्तारिया के बस्तों पर डोरियां दम करके दी जाती हैं, वो इस्तेमाल की, माशाअल्लाह इनकी तकलीफ़ दूर हो गई। फिर इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि आप भी रूहानी इलाज के लिए फैज़ान मदीना ज़रूर हाज़िरी दें। तो आप भी ज़रूर रब्ता कर सकते हैं रूहानी इलाज के लिए। अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है, मगर याद रखिएगा नाज़रीन, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम व करम फरमाए, फजल फरमाए। आइए नाज़रीन मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे असातिज़ाए कलाम, हमारे पीरों मुर्शिद और जो मदनी चैनल के नाज़रीन, जो आशिकान रसूल हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा दे, कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा दे। या मुसब्बिबल असबाब, जो मुसलमान बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और आसान रोजगार बकदरे किफायत अता फरमा। हमें मुहताजी से बचा ले, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचा ले, हमें खुददारी नसीब फरमा, कनाअत की लासवाल दौलत नसीब फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में, जायज़ कारोबार में बरकते, तरक्कियाँ, वुसअते, कुशादियाँ नसीब फरमा। हर तरह की बुरी नज़र से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से बचा, शरीरों के शर से महफूज फरमा, दुश्मनों की मेली नजर से बचा ले। या अल्लाह पाक जो मुसलमान बे औलाद हैं उन्हें नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा दे। जो मजलूम कैद में है रिहाई नसीब फरमा, जो झूठे और गलत मुकदमात में घिरे हैं अल्लाह पाक उन्हें रिहाई नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का, अपने मसाइल बताए, या अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सब पर करम फरमा दे, सब पर करम फरमा दे, सब पर फजल फरमा दे, सबकी जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा, सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आजमाइशें, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। घरों से लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ सब दूर फरमा दे। ज़हनी और कल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूहानी इलाज, ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये मर्ज तेरे गुनाहों को मिटा जाता है।